خطرناک سفر۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کپتان البرٹ اور اس کا نائب کپتان بروکس اپنے بحری جہاز کو لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، پرندے ہوا میں تیر رہے تھے اور سمندر میں سے مچھلیاں بھی پکڑ رہے تھے۔ البرٹ اور بروکس کنٹرول روم میں سے باہر کا سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اسی وقت انہوں نے دوربینوں سے دور سے اٹھنے والے کالے بادلوں کو دیکھ لیا اور وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بادل کوئی بڑا طوفان بھی لا سکتے ہیں۔ کیپٹن بولا، وہ دور سے نظر آنے والے بادلوں نے مجھے بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ بروکس نے کہا، ہاں، میں بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ ہمارے مسافروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ دیر بعد اس خطرے کو سمجھ لیں گے، اور اگر سارے مسافروں کو اس خطرے کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح انہیں مطمئن رکھنا چاہیے۔ بروکس نے البرٹ سے کہا، ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، ان لوگوں کو مطمئن رکھنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ البرٹ نے کہا، وہ کیا کیپٹن؟ بروکس نے جلدی سے پوچھا۔ تم جا کر ان سب کے درمیان لطیفے سنانے اور دوسروں کو کسی بھی طرح ہنسانے کا مقابلہ کروا دو۔ اس طرح وہ لوگ اس طرف مصروف ہو جائیں گے، اور اس دوران میں جہاز کو کسی نہ کسی طرح آنے والے خطرے سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ البرٹ نے اس سے کہا، بہتر ہے کیپٹن۔ بروکس بولا اور کنٹرول روم سے نکل کر مسافروں کے درمیان آ گیا اور ان سے بولا، میرے دوستو، تم سب کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا سفر بہت ہی طویل ہے، اور اگر ہم لوگ سنجیدہ اور خاموش رہے تو یہ سفر کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس طرح کے سفر میں دلچسپی کا کوئی نہ کوئی سامان نکال لیتے ہیں۔ اب کیپٹن اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب لطیفے سنانے اور ایک دوسرے کو ہنسانے کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح ہنسی خوشی ہم سب لوگوں کا وقت بھی کٹ جائے گا۔ سب لوگوں نے اس سے اتفاق کیا، اور خاص طور پر بچے تو بہت خوش ہوئے، اور پھر سب سے پہلے بروکس نے کچھ لطیفے سنائے جنہیں سن کر سب لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ لیکن اسی وقت کہیں دور سے ایک خوفناک سی چمگادڑ اڑتی ہوئی آ گئی، جسے دیکھ کر بچے بے حد خوف زدہ ہو گئے، لیکن بروکس نے ان سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے بندوق سے اس چمگادڑ کو نشانہ بنایا۔ چمگادڑ کو گولی لگی تو پھر پھڑاتی ہوئی وہ سمندر میں گر گئی۔ پھر کھانے کا وقت ہوا تو سب لوگ کھانا کھانے لگے، اور بروکس البرٹ کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، کیپٹن، اب خوفناک بادلوں کی کیا صورتحال ہے؟ خطرہ اب تک موجود ہے، البرٹ نے جواب دیا۔ تم نے جہاز کو کافی حد تک دوسرے رخ پر تو ڈال دیا ہے، بروکس بولا۔ ہاں، لیکن تم دوربین سے دیکھ سکتے ہو کہ بادل بھی ادھر ادھر پھیل رہے ہیں، اور ہم ان سے اب بھی محفوظ نہیں ہیں، البرٹ نے کہا۔ بروکس نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور بادلوں کا جائزہ لیا۔ البرٹ کی بات بالکل درست تھی۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر البرٹ کی طرف دیکھا اور بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی مجھے مسافروں کو مزید بہلانا پڑے گا۔ ہاں بالکل، تم انہیں بہلانے کی پوری کوشش کرو گے، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مسافروں کو ہر پریشانی سے دور رکھیں، البرٹ بولا۔ بے شک، تم فکر نہ کرو، میں کھانا کھانے کے بعد جا کر انہیں پھر مختلف دلچسپیوں میں مصروف کر دوں گا، بروکس بولا۔ پھر ان دونوں نے جلدی کھانا کھایا اور بروکس ایک بار پھر مسافروں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، دوستو، اب میں ایک اور مقابلہ شروع کرتا ہوں، اور وہ سب سے اوپر اچھلنے کا مقابلہ ہے۔ جو کوئی بھی یہ مقابلہ جیتے گا، میں اسے ایک ہیرے کی انگوٹھی انعام میں دوں گا۔ بروکس نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ حد سے زیادہ خوش ہو گئے۔ اب ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہیرے کی انگوٹھی وہی جیتے۔ بروکس کے کہنے پر مقابلہ شروع ہو گیا، اور سب لوگ زور سے اچھلنے کودنے لگے، اور اس دوران وہ ہنس بھی رہے تھے اور آپس میں ٹکرا کر گر بھی رہے تھے، جبکہ بروکس مطمئن تھا کہ اس نے مسافروں کو بہلانے کا ایک اچھا طریقہ نکالا ہے۔ کچھ دیر بعد البرٹ نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر کے بروکس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے بولا، بروکس، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم خطرے سے نکل آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں جہاز کو ایک قریبی ساحل پر لگا رہا ہوں، جہاں ہم سب اتر جائیں گے، اور اس وقت تک وہاں رہیں گے جب تک ان بادلوں کا خطرہ صحیح طرح سے ٹل نہیں جاتا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی خوشخبری ہے کیپٹن، میرا خیال ہے کہ میں یہ خوشخبری مسافروں کو بھی سنا دوں، بروکس بولا۔
ہاں بالکل، البرٹ نے کہا۔ بروکس مسافروں کے پاس آ گیا اور انہیں بتایا کہ کسی طرح وہ لوگ خطرے میں گر گئے تھے۔ پھر کیپٹن نے بڑی مہارت کے ساتھ ان سب کو خطرے سے باہر نکالا ہے۔ تمام لوگ ان دونوں کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئے، اور پھر جہاز ساحل پر لگا تو وہ سب اس سے اتر آئے اور ساحل پر لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ سب لوگ اس بات پر بہت خوش تھے کہ البرٹ اور بروکس کی عقل مندی سے ان کی جانیں بچ گئی تھیں۔ پھر جب خطرہ ٹل گیا تو وہ سب لوگ دوبارہ جہاز میں روانہ ہوئے اپنی اپنی منزلوں کی طرف۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔